ساتھ ایمان لائی. ایمان تو بہت بڑی دولت ہے نا. ایک ساتھ ایمان لائے. کتنے نصیب والے ہوں گے جب ایک ساتھ دونوں ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے بعد ایک کے پاس نوافل کی کثرت، تہجد کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت، نفلی روزے، نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا. اور ایک وہ جو معمول کی نمازیں، معمول کے روزے. بس اب دونوں میں امتیاز دیکھو. بول دو سبحان اللہ. دونوں میں امتیاز دیکھو. اور صحابہ کرام کا تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا، وہ ایمان لانے کے بعد نیکی والے کاموں میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. سبحان اللہ. نیکی والے کام میں ہم تو کہتے ہیں جناب اگر سربئی صاحب کے پاس 80 بیگہ زمین ہے تو میرے پاس 160 بیگہ زمین ہونی چاہیے. ہم دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جائے صحابہ پر نیکی والے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کے پاس معمولی نمازیں اور ایک کے پاس بہت زیادہ نمازیں، نوافل بہت زیادہ. حسن اتفاق یہ ہوا وہ جس کے پاس بہت زیادہ نمازیں ہیں، جہاد کا اعلان ہو گیا، میدان جہاد میں شریک ہو گئے اور جہاد کا لفظ جو جوڑا پہن لیا، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ٹھیک 1 سال کے بعد وہ دوسرا جس کے پاس معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے تھے، 1 سال بعد اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. 1 سال پہلے جس کے پاس کثرت ہے نماز کی، جس میں میدان جہاد میں جا کر جان جیسی قیمتی متاع کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، 1 سال پہلے شہادت کا جوڑا پہنا اور دوسرے نے 1 سال کے بعد موت کا جام پی لیا. اللہ اکبر. بول دو پیارا سبحان اللہ. اسی اثناء میں کیا ہوتا ہے، صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا. کیا قربان ہے ان کی خوابوں پہ. ہمارے خواب اور کہاں صحابہ کے خواب. وہ دیکھیں تو صحابہ مومن کو دیکھیں اور ہم خوابوں میں بھینسوں کو دیکھتے نہیں دیکھتے. گاڑیوں کے خواب، دکانوں کے خواب، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں. دیکھتے نا. حضرت طلحہ بن عبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ دونوں صحابی، بول دو سبحان اللہ، وہ دونوں لوگ جنتی دروازے پر بیٹھے ہوئے اور جنت کا دروازہ بند ہے. دونوں بیٹھے ہیں کہاں؟ جنت کے دروازے میں. واہ قربان جائے سبحان اللہ. جو ہی دیکھا حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب ہی میں کیا دیکھا، جنت کا دربان، جنت کا مالک، جنت کا دربان اندر سے آتا ہے اور اب دونوں میں سے وہ جو 1 سال کے بعد جس کی موت ہوئی ہے اسے پکڑ کے جنت میں داخل کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جو 1 سال کے بعد جس کا وصال ہوا، پہلے وہ گیا اور بعد میں دوسرا جس کے پاس بڑی لمبی نمازیں، تہجد جس کے دامن میں، نفلی روزے، نفلی عبادت جس کے پاس ہے، پھر آتا ہے اس کو لے جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا آپ مجھے بتائیں پہلے کس کو جانا چاہیے تھا؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ میں پوری مسجد میں جتنے لوگ ہیں ان کی آواز میں بلند آواز سے سننا چاہتا ہوں پہلے کس کا حق تھا جانے کا؟ جس کے پاس زیادہ نماز. صاحب بھی بولے نا، جس کے پاس زیادہ نماز ہے. ایک پلر کے پاس ایک آدمی نہیں بول رہا، لگتا ہے مجھ سے روٹھا ہوا ہے. آپ بولے زور سے.
کس کا پہلے کس کو جانا چاہیے تھا؟ جو 1 سال پہلے جس کا وصال ہوا، شہادت جیسا جوڑا جس نے پہنا، زندگی جیسی متاع کو جس نے اللہ کے نام پہ قربان کیا، جس کے پاس نمازوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہے، پہلے تو اسے جانا چاہیے تھا۔ یہ میں اور آپ کہتے ہیں، لیکن صحابی حضرت عبداللہ، طلحہ بن عبداللہ کے ذہن میں بھی میرے اور آپ جیسا سوال ان کے ذہن میں بھی پیدا ہوا، جو میں نے اور آپ نے یہاں بیٹھ کر سلدھار کی جامع مسجد میں فیصلہ کیا کہ ہاں اس کا پہلے تھا، جو 1 سال پہلے جس کا وصال ہوا، لیکن حضرت طلحہ بن عبداللہ اپنے بستر خواب پر لیٹے لیٹے خود یہ فیصلہ کرتے ہیں، مولا حق تو اس کا پہلے تھا جو کثرت سے نماز پڑھا کرتا۔ بخیر صحابی کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئے۔ اب جب نکلے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے، یار سمجھ میں نہیں آیا، رات کو میں نے ایسا خواب دیکھا، رات کو میں نے ایسا خواب دیکھا اور اس خواب میں میں نے یہ دیکھا، لیکن پورا منظر بتانے کے بعد کہا لیکن اب میں نے دیکھا کہ وہاں جب فیصلہ دیکھو کہ 1 سال بعد مرنے والا جو ہے اسے جنت میں پہلے بھیجا گیا، اور 1 سال پہلے جس کا وصال ہوا ہے، یار وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا تقوی والا تھا، اس کو 1 سال بعد میں بھیجا۔ مجھے یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ جب بات ہوئی تو سب نے کہا یار کیوں گھبرا رہے ہو، یہاں فیصل جو سارے فیصلوں اور سارے ججز کے اوپر جو سب سے بڑا جج جو ہے، سب سے بڑا جو فیصل ہے نا، وہ دائی حلیمہ، وہ آمنہ کے لال، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ موجود ہے، آئیے مکین گنبد خضرا کے دربار میں چلتے ہیں اور فیصلہ ہو جائے گا۔ چلے گئے حضور کے پاس، جا کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آج میں نے ایسے سے خواب دیکھا ہے، میں نے یہ سارا منظر جو تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا۔ عرض کرنے کے بعد حضور نے فرمایا تو پھر تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہا حضور میری رائے تو یہ ہے کہ جو جنت کا دربان آیا تھا اسے پہلے اسے لے جانا چاہیے تھا جس نے شہادت کی موت جو مرا ہے، اور جو 1 سال بعد میں مرا ہے اسے بعد میں جانا چاہیے۔ میرے رسول نے فرمایا بتا میرے صحابی، کیا 1 سال بعد مرنے والے کی زندگی میں رمضان آیا تھا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ، کیا رمضان آیا تھا کہ نہیں؟ عرض کرنے لگے آقا اس کی زندگی میں رمضان آیا تھا، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا سن، بس جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا تھا اس نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے، بس اب اس کے درمیان میں اور 1 سال پہلے مرنے والے کی موت کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہاں قربان جائے رمضان جیسی عظمت پر، رمضان جیسی فضیلت پر، اتنی عظمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یار وہ تو وہ ہیں جنہیں جنت میں پہلے جانے کا ذریعہ رمضان بن جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان آئے، کیا ہم نے بھی اپنے آپ کو اس لائق، اس بارگاہ کا مستحق بنائے؟ آج بھی رمضان میں ہمارے سود خوری کے کاروبار، سود خوری کی تجارت آج بھی ہماری بند نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا۔ اس مسجد بھرے مجمع میں میرے بزرگوں بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، خدا را اس رمضان کا تحفہ ہے، میں تمہارے آگے دامن پھیلا کے یہ کہہ رہا ہوں، چھوڑ کام کو